ناظرین، سالار ڈیجیٹل کی ربیع الاول سیریز میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ منیر احمد جامی صاحب بنگلورو کے جانے مانے شاعر اور اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ کی 1 درجن سے زائد تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں خصوصی اہمیت کی حامل آپ کی منظوم سیرت النبی وجہ کل ہے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ واہ واہ جامی صاحب، جی، جہاد ایک ایسی کتاب ہے جس کا ورق جس کے ہاتھ لگا وہ لے کے اڑ گیا اور پھیلا دیا کہ یہ جہاد کا مطلب ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں ہر آدمی مس انفارمیشن کا زمانہ ہے۔ جی جی، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تحقیق کرے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جی آج ہر آدمی اپنی سیاسی فائدے کی وجہ سے اس لفظ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ جی بالکل صحیح بات۔ آج کے موجودہ حالات میں یہ کافی اہم ہو جاتا ہے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اس کا ہم صحیح مطلب جانیں۔ جی، تو آپ یہ بتائیے کہ حضور نے خود جہاد کا کیا مطلب بتایا تھا اور اس کو کیسے انہوں نے پریکٹس کیا تھا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، آج یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط معنی مطلب اس کا نکال لیا گیا ہے، اور بالخصوص ایک سیاسی ایشو بنا لیا گیا ہے اس کو۔ آپ نے صحیح کہا کہ جہاں ہم سنتے ہیں لو جہاد سنتے ہیں، تبلیغ جہاد سنتے ہیں، کیا کیا کچھ جہاد سے منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ بالکل غلط باتیں ہیں یہ۔ اصل میں جہاد اس معرکے کو کہا جاتا ہے جو ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سامنے والے کو یا ہمارے دشمن کو کہ وہ اللہ کا منکر ہے، ہم اس کو مار نہیں سکتے، ہم اس کو ہم جہاد نہیں کہیں گے۔ جہاد دراصل نیک مقصد کے تحت ظلم و ستم کے خاتمے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد تو وہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے، یعنی نفس امارہ جو ہے، جو ہمیں کئی طرح کے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، برے خیالات ہم لوگوں میں پیدا کرتا ہے، بدعمالیوں کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جہاد کس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو جو برائی کو ختم کرنے کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس سے برائی ختم ہوتی ہے، وہ عمل جس سے بربریت اور ظلم ختم ہوتا ہے، وہ عمل جس سے حق و صداقت کی بنا پڑتی ہے، اس کو ہم لوگ جہاد کہیں گے، نہ کہ خواہ مخواہ کسی کو ہم بیجا طور پر ناحق کسی کو قتل کر کے یا اس کی برائی کر کے ہم اس کو جہاد نہیں کہیں گے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ مخواہ ہی کسی کا ہم لوگ ورودھ کریں یا اس کی مخالفت کریں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا تصور جو اسلام میں یہ ہے کہ ہم لوگ بربریت اور مظلومیت کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کی روک تھام کریں، اس کا سدباب کریں، اور اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں، یہ جہاد ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، جس لیے ہم لوگ نفس کو آپ کنٹرول کریں، ہاں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جسے ہم لوگ نفس امارہ، ہمارے پاس 3 قسم کے انفاس ہیں، اس میں ایک نفس امارہ ہے جو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، تو اس سے جہاد یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، یعنی انسان اپنے نفس پر قابو پالے تو وہی ایک کامیاب انسان ہے۔ انسان کی کامیابی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے، نہ کہ وہ نفس کے قابو میں چلا جائے۔ تو سب سے بڑی چیز نفس کو قابو میں کرنے کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تم اپنے نفسوں کو اپنے قابو میں رکھو۔ تو آج جو ہے اس کے غلط مطالب بھی نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سیاسی ایشو بن گیا ہے، دوسری اور کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس عالم نہیں ہے، ان کے پاس بھی عالم ہے، جو کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو وہ بھی جانتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھی کچھ سازشیں ایسی ہو رہی ہیں،
یہ نہیں کہ ان کے پاس عالم نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ اسلام نہیں جانتے، یہ نہیں کہ وہ حضور کی ذات مبارک کو پڑھا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ حضور کے کردار کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، اور کچھ اس میں ظاہر ہے ہر طرف شر پسند عناصر ہوتے ہی ہیں، تو ان کے یہ چونچلے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو درگزر کر دینا چاہیے، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اچھائیوں کو سامنے لاتے جائیں۔ جب کوئی ہماری برائی کر رہا ہے تو برائی سے ختم نہیں ہوتی، برائی اچھائی سے ختم ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو اچھے بننا ہے، نہ کہ ان کے جیسے برے۔ جو برا ہے ان کے جیسا ہمیں برا نہیں بننا، بلکہ ہم اپنی ایک مثال پیش کرنا ہے اچھے بن کر، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ اچھائی ہے، تو اسے خود محسوس ہو کہ یہ اچھائی کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگر جہاد کے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو تیش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں تیش میں آنے کی بات نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب تو مذہب اسلام امن و امان کا مذہب ہے۔ ہم کیوں خواہ مخواہ کسی پر تیش کریں، اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ ہے۔ اگر نہیں سمجھتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس 3 چیزیں ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم اس سے لڑو، اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرو، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں تو سوچو کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں کا اگر طاقت ہے ہمارے پاس تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کھول سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو سوچیں کہ پھر سامنے والا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو ایسی تعلیمات مذہب اسلام کی ہیں۔ فتح مکہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، اس میں ایک بڑا ہی روشن پہلو حضور کی زندگی کا سامنے آیا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ گیا اس کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ نہیں، گھروں میں نہیں، ابو سفیان کے گھر جس نے پناہ لی، ہاں، اس کا مقابلہ، عورتوں کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، بوڑھوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، جی جو ہمارے سامنے تلوار لے کے آیا صرف اسی کا مقابلہ ہوگا۔ یعنی یہ کہ ایک طرف تو دیکھیے کہ ایک فاتح ہے جو شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایسے شہر میں جس سے اس کو دربدر کر دیا گیا تھا، تو اب اس کے دل میں تو انتقام کا جذبہ ہوتا ہی ہے، فطری بات ہے۔ لیکن حضور نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نفس کو قابو میں کیا اور کہا کہ جہاد کا اصلی معنی وہاں پہ ہم کو سمجھایا کہ یہ اصلی جہاد ہوتا ہے۔ جی تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کا پورا ماحصل میں نے اشعار میں کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں پیش کروں، ناظرین بھی اس پر توجہ دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو فتح مکہ کے بعد تھا، انہوں نے یہ دیا کہ پڑھتا ہوں، سنیے آپ۔ یوں بیان کی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا، جس سے ظاہر ہو رہی تھی کھل کے شان کبریا، وہ ہی بس معبود ہے، کوئی شریک اس کا نہیں، وہ ہے یکتا غیر فانی اور رب العالمین، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا حضور سے کہ آپ ایک دن ضرور کامیاب اور فتح و کامران رہیں گے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرما کے دامن بھر دیا، اور تنہا دشمنوں کی فوج کو پسپا کیا، آپ نے پھر دشمنان حق کا لے کر جائزہ، پرسکون انداز میں ان سے کیا بس ایک سوال۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آئے تو لوگوں کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو خدشات تھے کہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے، ہم سے اپنے پرانی باتوں کا بدلہ لیں گے، تو یہاں کہتے ہیں کہ پرسکون انداز میں ان سے کیا بس ایک سوال، اے گروہ اہل مکہ کیا ہے تم سب کا خیال، لرزہ بر اندام تھے وہ خوف میں ڈوبے ہوئے، یعنی سب ڈرے ہوئے تھے۔ عرض کی آقا سے ہے امید ہم کو خیر کی، ہے کریم النفس بھائی اور کرم واللہ نبی۔ یعنی تب انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے خیر کی ہی امید ہے، آپ ہمارے بھائی رہے اور ہمیں آپ سے کرم کی ہی امید ہے، اور ہیں فرزند ہمارے ایک مشفق بھائی کے، آپ کو حاصل ہے سارا اختیار اللہ سے۔ یعنی یہاں کہا کہ آپ ہیں جو بھی ہیں، مگر آپ کو اللہ سے اختیار بھی ہے، آپ جو رویہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ رحمت عالم نے یہ ارشاد فرمایا سنو، آج میں تم سے وہی ایک بات کہتا ہوں کہ جو
بھائیوں سے اپنے میرے بھائی یوسف نے کیا، جو گناہ تم نے کیے ہیں بخش دے ان کو خدا۔ یعنی جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا، ان کو اندھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر مطلب کچھ ہوا نا، آپ تو حضرت یوسف کا واقعہ جانتے ہیں، ویسے ہی میرے ساتھ بھی سمجھو کہ آج تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، میری جانب سے پکڑ تم پر نہ ہے کوئی گرفت، مگر میں تم پر کسی قسم کی پکڑ نہیں، اور میں تمہیں کسی قسم سے اپنی گرفت سے تمہیں آزاد رکھتا ہوں، تم سبھی آزاد ہو، اپنا لو چاہے جو بھی سمت، تم آزاد ہو، جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ حق تعالی مہرباں ہے اور ہے بے حد رحیم، وہ کرم فرمانے والا ذات ہے اس کی کریم۔ آپ کا اعلان یہ ملتی نہیں جس کی نظیر، یعنی آپ نے جو اعلان کیا اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی، چھان کر تاریخ سب لائے کوئی ایسی نظیر، کیسا وہ جود و کرم تھا کیسا عفو و درگزر، یعنی آپ کا رحم و کرم کیسا تھا اور آپ کا معافی کا انداز کیسا، عفو و درگزر آپ نے کیسا کیا اس معاملے کو، تو یہ ان کے حق میں وہ بچو تھے آپ سے سینہ سپر، یعنی آپ نے کہا تھا نا کہ بھئی جو آپ پر مظالم ڈھائے وہ وہاں تھے، وہ لرزہ براندام تھے، تو وہ سوچ نہیں رہے تھے کہ ہم پر سے کیا ہوگا، وہ جنہوں نے آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، یعنی جو ان کے سامنے، آپ حضور کے سامنے جو لوگ ہیں جن کو آپ نے فتح کیا ہے، انہوں نے آپ سے کیا کیا رویہ اختیار کر رکھا تھا، آپ کو کس کس القابات سے پکارا کیا کرتے تھے، وہ ذکر ہے۔ وہ جنہوں نے آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، وہ جنہوں نے قاتلانہ آپ پر حملہ کیا، وہ جنہوں نے آپ کو محصور رکھا 3 سال، وہ جنہوں نے کر دیا تھا آپ کا جینا محال، وہ جو ہر دم آپ پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، وہ جو بچوں کو لگا کر سنگ برساتے رہے، یہ طائف کا واقعہ ہے، وہ کہ جن کی وجہ ہجرت آپ کو کرنی پڑی، وہ جنہوں نے آپ کی املاک ساری چھین لی، وہ جو حملے اہل ایمان پر کیے تھے بار بار، وہ جو دشمن اہل حق کے بن گئے تھے نابکار، ان کے حق میں آپ کا اعلان ایسا مرحبا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ تھا خوب تر۔ دشمنان حق جو تھے محافظ بن گئے اور حفاظت مذہب اسلام کی کرنے لگے، آپ نے یوں ان کے ذہنوں کو درخشاں کر دیا اور دلوں میں جذبہ ایمان کامل بھر دیا، جذبہ انسانیت کو ایسی آب و تاب دی، زندگی کو ان کی اپنی اصلی صورت مل گئی۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ایسا وصف تھا آپ کا کہ آپ نے ان لوگوں کے جو حسن سلوک کیا تھا، جو دشمنان اسلام تھے وہ حامیان اسلام بن گئے، یعنی جیسا کعبے کو بازبان والی بات ہے نا، تو یعنی آپ یہاں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے نیک خصوصیات سے سامنے والے کو متاثر کر سکتا ہے، نہ کہ جبر و جور سے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ میں محبت کے جذبے کو فروغ دیں، مساوات، رواداری کو اختیار کریں۔ کوئی سب انسان ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنے نظریات الگ ہیں، اس کے عقائد الگ ہیں، اس کا مذہب الگ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر بنیادی طور پر ہم سب انسان ہیں، ہمارے پاس بھی وہی جذبے ہیں، وہی ہمارے احساسات ہیں۔ ہم لوگ کیوں کسی سے ناروا سلوک کریں؟ سب ایک ہے۔ حضور کی سب سے پہلی تعلیم یہ تھی کہ مساوات، رواداری۔ آپ کا ایک واقعہ میں سناؤں، محفل بیٹھی ہوئے ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بدو شخص آتا ہے جس کے کپڑے سے جوئیں رینگ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی اس کے جسم سے، تو دوسرے صحابہ کچھ الگ تھلگ ان سے بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں سے اپنا پاؤں لگا کر بیٹھا اور ان سے ہنسی خوشی بات کرنے لگے، کس سے؟ وہ بدو سے جس کے کپڑوں میں جوئیں رینگ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ دوسرے صحابہ کترا رہے تھے۔ تو یہ ایسی تعلیمات ہم لوگوں کو ملی ہے، کسی کی دل شکنی نہیں، کسی کا دل توڑنا مقصود نہیں، ہمیں محبت ہی ہم لوگوں کا اصل مذہب ہے۔
محبت کو اختیار کریں تو دنیا ہماری ہے. بے شک بے شک. آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے جی بھیجا جی گیا تھا, جی اس کا آپ نے عملی طور پر ہر پہلو سے ہمیں جی عمل اپنا کر کے نمونہ دکھا پیش دیا کیا. جی کہ یہ ہوتا ہے رحمت للعالمین. جی اس میں جی کیا شک کی بات جی ہے. جی بہت شکریہ. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے نعت سنانے کا موقع مل رہا ہے. مطلب پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. عالم ہے یہ مجموعے انوار محمد. عالم ہے یہ مجموعے انوار محمد. عالم ہے یہ مجموعے انوار محمد. کس طرح کرے گا کوئی انکار محمد. کس طرح کرے گا کوئی انکار محمد. عالم ہے یہ مجموعے برحق ہے خدا اس کا ہم اقرار بھی کر لیں. برحق ہے خدا اس کا ہم اقرار بھی کر لیں. ایمان کی سند دیتا ہے اقرار محمد. ایمان کی سند دیتا ہے اقرار محمد. عالم ہے یہ مجموعے ایک ہاتھ بھی نکلے گا نہیں دامن افلاک. ایک ہاتھ بھی نکلے گا نہیں دامن افلاک. کھل کر کبھی لہرائے جو دستار محمد. کھل کر کبھی لہرائے جو دستار محمد. عالم ہے یہ مجموعے پاکیزگی اظہار کی لہجے کی نفاست. پاکیزگی اظہار کی لہجے کی نفاست. آئینے میں ظاہر ہوئی گفتار محمد. آئینے میں ظاہر ہوئی گفتار محمد. عالم ہے یہ مجموعے اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا ہے. اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا ہے. جامی کے ہوا میں بھی پرستار محمد. جامی کے ہوا میں بھی پرستار محمد. عالم ہے یہ مجموعے انوار محمد. بہت بہت شکریہ. ہم جڑے رہیں گے ایسے ہی شخصیتوں کے ساتھ. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں اگلی کڑی میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.